اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، اور وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں، اور وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، سابقہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو آخر وہ کون سے حالات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاوروں سے ٹکرانے کی نوبت آئی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ فرمائی۔ یہ کافروں کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کفار مکہ نے بڑی کوششیں کیں۔ جب اسلام مکے کے اندر تھا تو انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، یہاں پہ بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ بھرپور تیاریاں ہوئیں کہ ہم مسلمانوں کو مدینے جا کے نقصان پہنچائیں گے، جس کے نتیجے کے اندر جنگ بدر رونما ہوئی، اور جنگ بدر کا ہی بدلہ لینے کے لیے کفار ایک دفعہ پھر سے پلٹ کے آئے، جس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، جس میں کفار پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو کفار مکہ رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور پھر وہاں پہ 10 سالہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کے حلیف کو اپنا حلیف سمجھا جائے گا، جو اس کو تنگ کرے گا تو معاہدہ کل عدم قرار پائے گا۔ اب یہاں رک کے ایک چھوٹا سا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جی معاہدہ 10 سال کا تھا تو ٹھیک 2 سال بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، تو وہ کون سے اسباب بنے کہ جن کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح مکہ کے لیے ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہونا پڑا؟ تو اصل وہ طویل گفتگو تو ابھی نہیں میں کر سکوں گا، لیکن اشارتاً یہی کافی ہے کہ معاہدہ کفار کی طرف سے ٹوٹا تھا۔ کفار نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ عین حرم مکہ کے اندر وہ لوگ داخل ہو گئے کہ ہمیں امان دی جائے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی امان نہیں دی، اور عین حدود حرم کے اندر قتال کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ معاہدہ تو کل عدم ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوئی عین ٹھیک 2 سال کے بعد 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اور 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے۔ بہرکیف جب صلح حدیبیہ ہو گئی، کفار کی طرف سے امن ہوا، تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا،
اس سے پہلے تک اسلام صرف عرب تک محدود تھا، خبریں پھیل رہی تھیں باہر دوسرے علاقوں میں، کیونکہ قافلے جاتے تھے تجارت کے، اور ان کے ذریعے کیسر و کسریٰ کے ملکوں کے اندر بھی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت مکے میں کیا، پھر مدینے میں گئے، اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری تھا، خبریں پہنچ چکی تھیں، اور ان لوگوں تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف ہو چکا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی ریاست کے امیر ہونے کی حیثیت سے شاہان عالم کو اسلام کی دعوت کا ارادہ فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جو جنگ موطا ہوئی ہے اس کے جو اصل اسباب ہیں وہ یہی ہیں۔ اب تصور کریں کہ عرب کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر مدینہ نور کی صورت کے اندر ایک ریاست ہے، چھوٹی سی ریاست۔ اب اس چھوٹی سی ریاست نے اس وقت کی بڑی طاقت، ایران کوئی چھوٹی ریاست تھی اس وقت، کیسر یہ کوئی چھوٹی ریاست تھی، قسطنطنیہ اور سارا یورپ اس کے ماتحت تھا۔ یہی تو دو سپر پاوریں تھیں، ایک طرف کسریٰ تھا، دوسری طرف کیسر تھا۔ اگر اس وقت دنیا کے 3 حصے کیے جاتے تو 2 حصوں پہ تو کیسر و کسریٰ کی حکمرانی تھی، باقی تو پیچھے ایک حصہ بچتا تھا، اس میں سے بھی ایک چھوٹے سے حصے پہ مدینہ نور کی صورت کے اندر ایک اسلامی ریاست تھی۔ ابھی تک تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اگر اس دور کے حساب سے لگائیں تو وہ تو مدینہ شریف ایک شہر تھا بس، اور اسی شہر کے اندر اسلامی ریاست نے وجود لیا، یا باقی ارد گرد کے چند قبائل تھے جو ساتھ تھے، اس کے علاوہ تو کوئی اتنی بڑی ریاست نہیں تھی۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریاست کے امیر ہونے کی حیثیت سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کی بہت بڑی طاقت، بلکہ جب کسریٰ بادشاہ کو خط لکھا گیا نا تو اس نے غرور کے اندر آ کے یہ جملہ بولا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر نباشا۔ اس نے کہا تھا وہ تو میرا بندہ، میرا غلام ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے خط لکھے؟ اور اس نے تو اس خط کو اہمیت بھی نہیں دی اور اس کو چاک کر دیا، خط مبارک کو شہید کر دیا۔ یعنی وہ مغرور بادشاہ تھے، بہت بڑی ان کی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یہ خطوط روانہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہرکیف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی کہ اب قبائل سے ہٹ کے بادشاہوں کو خطوط لکھے جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی خط کو اہمیت دیتے ہیں جس پہ مہر لگی ہوتی ہے، تو حضور مہربانی فرمائے مہر بھی بنوائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر بنوائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، نگینہ بھی چاندی کا تھا، اس پہ تحریر لکھوائی گئی محمد الرسول اللہ۔ انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اوپر تھا، رسول درمیان میں تھا، اور محمد سب سے نیچے تھا۔ یعنی پڑھنے کے اندر نیچے سے اوپر کو، اور تحریر کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اوپر تھا۔ یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کا تقاضا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کے نام پاک کو اوپر رکھا، اور وہ بھی صرف ایک انگوٹھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ملنگوں نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، ان کا بس چلے تو وہ کئی دیکھیں ہم نے، انہوں نے گلے میں بھی انگوٹھیاں لٹکائی ہوتی ہیں، وہ ڈوری کے اندر پرو کے نا کوئی 15-20 گلے میں بھی لٹکائی ہوئی ہیں۔ اور پھر دیکھیں ہم چلو اگر استعمال کرتے ہیں تو حضور کی سنت سمجھ کے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمائی تھی، حضور کی تو ضرورت تھی۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، پیتل کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تانبے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن لوہا، تانبا، پیتل اور سونا یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ چاہے شادی کے موقع پہ پہنے، چاہے منگنی کے موقع پہ پہنے، چاہے خوشی کے موقع پہ پہنے، چاہے غم کے موقع پہ پہنے، سونا اور باقی جو دھاتیں ہیں سوائے چاندی کے وہ مرد کے لیے حرام اور اشد حرام ہے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 212 کے قریب خطوط لکھے۔
جن میں سے تقریباً 135 خطوط کا جو مخطوطہ تھا نا، جو عبارت تھی، وہ محفوظ ہے کتب کے اندر، اور ان میں سے چند خطوط تو ایسے ہیں جو آج میوزیم کے اندر بھی چند محفوظ ہیں۔ کسریٰ بادشاہ کی طرف جو خط لکھا گیا وہ بھی محفوظ ہے، مقوقس بادشاہ کی طرف جو لکھا گیا وہ بھی محفوظ ہے۔ تو 212 خطوط حضور نے لکھے، 135 کی عبارتیں محفوظ ہیں، اور چند خطوط اپنی حالت کے اندر آج بھی محفوظ ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا اور شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا، اور ظاہر بات ہے جو ایران تھا یہاں پہ فارسی زبان بولی جاتی تھی، جو کیسر تھا وہاں پہ اور زبان بولی جاتی تھی، جو مقوقس تھا یمن کا بادشاہ وہاں پہ اور زبان بولی جاتی تھی، مختلف علاقے تھے، زبانیں مختلف تھیں۔ اب ظاہری بات ہے ان علاقوں کی زبانیں تو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو روانہ فرمایا، ابن سعد اور شیخ محقق نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے الہامی طور پہ، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ جس صحابی کو جس علاقے کی طرف حضور روانہ فرماتے تھے، روانہ ہونے سے پہلے اللہ وہ زبان بھی اس کو سکھا دیتا تھا، اور وہ انہی کی زبان میں جا کے ان کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ دیکھیں نا، یہ کیا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے کہ جو ان سیکھوں کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 غلام تھے، اور 100 غلاموں میں سے اکثر کی بولیاں مختلف تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غلام سے اس کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا، اے عمر کے بیٹے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے اندر تو نے ساری زندگی گزاری، یعنی یہ تو بچپن سے ہی حضور کے غلام تھے نا، اور جوانی بھی وہیں پہ گزری۔ تو کسی نے پوچھا، اے عمر کے بیٹے، اتنے تیرے غلام، ان کی بولیاں بھی الگ، زبانیں بھی الگ، تو سب غلاموں سے تو ان کی بولیوں میں کیسے بات کرتا ہے؟ تو نے کہاں سے یہ زبانیں سیکھی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہیں جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، جب سے محمد عربی کے در کا غلام ہو گئے وہ اللہ نے سب کچھ ہی سکھا دیا ہے۔ بھئی جو حضور کے در پہ آ پڑتا ہے، آج تو ہمیں پتہ نہیں کیا نحوست مار گئی ہے کہ غیروں کی بولیاں سیکھنے کے اندر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ چھوڑنا، بچھونا، چلنا پھرنا، اور میں عموماً بطور مزاح یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اب تو ہمارے بچوں کو 1 2 3 والی گنتی نہیں آتی، 1 2 3 والی آتی ہے۔ اکثر ایسے مواقع جو ہے وہ لطیفے ہوتے رہتے ہیں کہ بچے آتے ہیں، وہ میں ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا تو وہ بچہ نا ربڑ لینے کے لیے آیا، تو وہ دکاندار نے کہا جی 15 روپے کی، تو بچہ کہنے لگا جی 2 منٹ صرف، باہر گیا، اس کی امی کھڑی ہوئی تھی تو جا کہنے لگا امی جی 15 کتنے ہوتے ہیں؟ اب وہ اس کی ماں اس کو بتا رہی ہے کہ بیٹا اتنے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے اتنا اپنے آپ پہ مسلط کر لیا، یہ تو ہماری مادری زبان بھی نہیں تھی، یہ ہماری قومی زبان بھی نہیں تھی، نہ یہ ہماری مذہبی زبان تھی، نہ ہمارے مذہب کا اس سے تعلق۔ ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ تو فارسی تھی جب انگریز یہاں پہ آیا تھا، انگریز نے فارسی زبان سیکھی تھی یہاں پہ آ کے، لیکن وہ جاتے جاتے نظام تعلیم ایسا دے گیا کہ آنے والی نسلوں کو بھی وہ اسی کے اندر ڈبو کے چلا گیا۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور جس ملک کی طرف جس قاصد کو روانہ کرتے اس کی بولی اس کو سمجھ آ جاتی، وہ اسی بولی میں کلام کرتا تھا، وہ اسی بولی سے۔ اور یار خدا کی قسم، اگر بولیاں نہ بھی نہ ان کو آتی، صحابہ کرام نے بولیوں سے تبلیغ نہیں کی، زبانوں سے تبلیغ نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کی زبانوں کا محتاج ہو کے تبلیغ نہیں کی۔ آپ اٹھائیں تاریخ صحابہ کرام کی، وہ تاجر بن کے گئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر، لیکن وہاں پہ جا کے جب انہوں نے دکانیں کھولی ہیں تو ان کی دکانداری کا انداز ہی بڑا عجیب ہوتا تھا۔ ان کی دکان دن میں 5 وقت بند ہوا کرتی تھی، وہ اپنی دکانداری بڑے اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے، ان کے لین دین کے اندر بڑا شفاف پن تھا، وہ جب کسی سے سودا کرتے تھے، کوئی واپس دینے آتا تھا تو مسکرا کے واپس لیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور وہ غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے، مستحق لوگوں کو مفت بھی سودے دے دیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق کے اتنے اعلیٰ بانک پن کو جب وہ لوگ غیر دیکھتے تھے تو وہ ان کے قریب آ کے پوچھتے تھے یار تمہیں یہ انداز کس نے سکھائے ہیں؟ پھر وہ کہتے تھے ہم تو عرب کے جاہل تھے، گنوار تھے، بدو تھے، ہم تو اونٹوں میں بسنے والے لوگ تھے، ہمیں کیا پتا تھا اخلاق کتنے اعلیٰ کیسے بنتے ہیں۔
جب سے آمینہ کے لال کی غلامی اختیار کی اللہ نے سب کچھ ہی سکھا دیا۔ ان کی تبلیغ کا تو یہ انداز تھا، انہوں نے تو اس رویے، اس اخلاق کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ، اور آج کیا کریں، آج تو ہمارا نوجوان یورپ سے ہو کے آتا ہے تو ان کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ بھئی یہ ان کی میراث تو نہیں تھی، یہ تو ہماری میراث تھی، یہ وراثت تو ہماری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرکیف نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قاصد کو جس ملک کی طرف روانہ کیا، اس کی بولیاں اس کو آ گئی، اسی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو خط روانہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ نجاشی بادشاہ کی طرف روانہ کیا گیا، شاہ حبشہ، اور بحمد اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ نجاشی سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی نا، جب ابھی حضور مکہ میں تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہی ہجرت کا حکم فرمایا تھا، صحابہ کرام حبشے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو شاہ حبشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطوط ارسال فرمائے۔ پہلا خط جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا، اس میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ حضرت عمر بن امیہ یہ خط لے کے روانہ ہوئے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب یہ خط لے کے حبشہ کے بادشاہ کی طرف روانہ ہوئے تو شاہ حبشہ جب اس کو خبر دی گئی کہ مدینہ نور سے وہ جس نبی نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے قاصد خط لے کے آئے ہیں، تو شاہ حبشہ نے اپنے جب وہ حضرت عمر بن امیہ ان کے دربار میں داخل ہوئے تو نجاشی بادشاہ، اسمہا ان کا نام تھا، نجاشی یہ لقب تھا اس دور کے بادشاہوں کا، حبشے کے بادشاہوں کا، جیسے روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اسمہا ان کا نام تھا۔ یہ اپنے تخت سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے حضرت عمر بن امیہ کا استقبال کیا، اور جب خط مبارک دیا گیا تو حضرت نجاشی بادشاہ نے اس خط کو پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ عزت کے ساتھ رکھا۔ تو جو حضرت عمر بن امیہ تھے انہوں نے اس خط کا مضمون ان کو سمجھایا۔ اس کی اصل عبارت جو تھی، اب دیکھیں یہاں بھی کمال حکمت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ عموماً جب کسی کی طرف درخواست لکھی جاتی ہے تو اوپر اس کا نام لکھا جاتا ہے جس کی طرف لکھی جاتی ہے، اور میں نے ابھی عرض کی تھی کہ آپ اس ماحول کو اگر پیش نظر رکھیں نا تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بڑا ہی بے باکانہ اقدام تھا جو حضور نے کیا۔ کبھی دیکھیں ہم تو ایس ایچ او کو درخواست لکھتے ہیں تو پہلے اس کا نام لکھتے ہیں، بخدمت فلاں فلاں صاحب، اور نیچے سب سے اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ نور کی ایک چھوٹی سی ریاست میں بیٹھ کے، کہہ لیں کہ ایک چھوٹے سے شہر کے اندر بیٹھ کے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس بات کو پیش نظر رکھیں، کسریٰ بادشاہ، کیسر بادشاہ، نجاشی بادشاہ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نہیں لکھ رہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انداز تحریر دیکھیں۔ حضور سب سے اوپر بسم اللہ شریف لکھوایا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور لکھواتے تھے من محمد رسول اللہ الی النجاشی، فرمایا کہ یہ خط میں محمد الرسول اللہ نجاشی بادشاہ کی طرف لکھ رہا ہوں، اور عبارت کے اگلے الفاظ سلام علی من اتبع الہدی، کوئی اس کو القاب نہیں دیے، کوئی زیادہ اس کی خوشامد نہیں کی، کیونکہ خوشامد کرنا یہ تو مردوں کو زیب ہی نہیں دیتا، اور پھر میرے نبی کی ذات، اللہ اللہ، وہ حضور کیسے کسی کی خوشامد کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی بادشاہ کی طرف، کسریٰ بادشاہ کو یہی تو غصہ لگا تھا جب حضور کا خط اس کے سامنے کھولا گیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ بادشاہ کی طرف یہ خط ہے، تو اس کو غصہ لگ گیا۔ اس نے کہا کہ عرب کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر بیٹھا ہوا بندہ وہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن نجاشی بادشاہ کے دل کے اندر اسلام کی عظمت تھی، محبت سچی تھی، عیسائیت کے دین پہ تھے اس سے پہلے، اور اس میں بھی مخلص تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں غلو نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے قائل نہیں تھے، یعنی عقیدہ وہی تھا جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کی صورت کے اندر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جب دل سلامت تھا نا، مومن تھا، دل ایمان والا تھا، تو جو ہی اسلام کا پیغام ان تک پہنچا تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ لمبی تحریر ہے،
میں مختصراً بس یہ عرض کرتا ہوں، حضور نے اسلام کی دعوت دی کہ نجاشی بادشاہ اسلام قبول کر لو، دنیا آخرت کے اندر امن میں آ جاؤ گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدے کی وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، اللہ پاک نے ان پر القاء فرمایا اور ان کی روح کے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے وہ حاملہ ہوئیں، اور اس طریقے سے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس عقیدے کی وضاحت کی اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچا، حضرت نجاشی بادشاہ کے سامنے جب خط پڑھا جا رہا تھا نا، تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے چھما چھم اشکوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اب جب خط مکمل ہوا تو نجاشی بادشاہ نے پھر خط شریف کو پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور پھر انہوں نے جواب دیا۔ اب جواب کا انداز دیکھیں، عاشقوں آداب سکھائے نہیں جاتے، ادب کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ لگاتے تھے، کہ کہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ میرا اس طریقے سے ادب کرو؟ جب محبت آتی ہے نا تو آداب خود سکھا دیتی ہے، جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر انداز خود بخود آ جاتے ہیں۔ اب حضرت نجاشی بادشاہ نے جو جوابی خط لکھا تھا نا، اس کی عبارت کو آپ ملاحظہ کریں۔ حضرت نجاشی بادشاہ جواباً لکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف سے، یعنی یہاں نجاشی بادشاہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنا نام بعد میں لکھا، آمینہ کے لال کا نام پہلے لکھا ہے۔ اور پھر کمال انداز ہے، وہ کہتے ہیں سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب نجاشی بادشاہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اپنے ملک میں مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عبارت خط کا انداز یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کہنے ہیں سلام علیکہ یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الذی لا الہ الا هو الذی ہدانی الی الاسلام اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ۔ یا اللہ کے رسول، آپ کا خط مبارک مجھ تک پہنچا، فیما ذکرت من امر عیسیٰ، آپ نے اس میں حضرت عیسیٰ کے لیے عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہا فورب السماء والارض، یا رسول اللہ جو آپ نے لکھا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں تنکا زمین سے اٹھایا، فرمایا جو محمد پاک نے کہہ دیا ہے نا، اس تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کا رتبہ نہیں ہے، جو رتبہ بنتا تھا آمینہ کے لال نے وہی رتبہ ان کو دے دیا ہے۔ آج تو جناب والا رتبے دینا یہ تھوک پہ ہو گیا ہے۔ وہ میرے جیسا بندہ بھی کسی محفل میں چلا جائے نا، تو جو نقیب صاحب ہیں دعوت دیتے ہوئے جو القاب دیتے ہیں نا، تو خود شرم آتی ہے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے کہ یار میری اوقات کیا ہے اور کن القاب کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ یہ القاب اور جس انداز کے ساتھ ہم لوگ خوشامد کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں کس کمال فراست اور کتنے کھلے دماغ کے ساتھ حضرت نجاشی بادشاہ اپنے نبی کے بارے میں وہ قبول کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو محمد پاک نے کہہ دیا نا سچ وہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اور پھر اس کے بعد طویل خط تھا حضرت نجاشی بادشاہ نے جو لکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف بھی بھیجے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خط لکھا تھا نجاشی بادشاہ کی طرف، وہ لکھا تھا حضرت مولا علی شیر خدا نے۔ اس خط میں نجاشی بادشاہ نے کیا دیا تھا، حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا، سن 9 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے میں بیٹھ کے ان کے انتقال کی خبر بھی دی۔ حضور مدینے میں، نجاشی بادشاہ حبشہ میں، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہارے بھائی کا حبشے میں انتقال ہو گیا ہے۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا اٹھو چلو ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر مدینہ نور کا وہ عجب ماحول تھا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ تھا۔ مدینے میں بیٹھ کے حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ جو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، اور ائمہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کے تحت کہتے ہیں کہ یہ ایک تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصائص میں سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے
جو ہے وہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ حبشے میں ان کی میت شریف پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے، فرمایا حضور ہے تو مدینے میں تھے لیکن اللہ نے سارے ہی پردے اٹھا دیے تھے، میرے مصطفیٰ مدینے میں کھڑے ہو کے حضرت نجاشی بادشاہ کی میت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ وہاں غائبانہ نہیں تھی، وہاں تو حاضر تھی، وہاں تو موجود تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے۔ تو 9 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ مدینہ شریف کے اندر پڑھائی۔ دوسرا خط مولا علی شیر خدا نے لکھا، اور اس خط میں نجاشی بادشاہ کو حکم دیا حضور نے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کریں۔ حضور نے نجاشی بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھیجو، اور میری طرف سے تم وکیل ہو، میری طرف سے خطبہ نکاح بھی پڑھو، اور میری طرف سے ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ اب جب یہ خط پہنچا تو نجاشی بادشاہ نے چونکہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدیم الاسلام تھی، حبشے کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے خامند کے ساتھ، ان کے خامند وہاں جا کے مرتد ہو گئے تھے، عبید اللہ ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام رملہ تھا، ان کے خامند مرتد ہو گئے اور وہیں پہ مر گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو پیغام ملا نا، جو لونڈی پیغام لے کے گئی، تو جو زیور انہوں نے پہنا ہوا تھا نا، اس خوشی کے اندر سارا ہی اس کو تحفے میں دے دیا، اور پھر نجاشی بادشاہ کو پتہ لگا نا، اس نے اس لونڈی سے وہ سارا زیور خریدا، اور وہ زیور خرید کے مزید تحفے ساتھ ملا کے وہ کہنے لگے نجاشی بادشاہ کہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجیت میں جا رہی ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ساتھ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پیش کیجئے گا، اور میری طرف سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ تحائف بھی پیش کیجئے گا۔ تو ان کا نکاح ہوا، اور یہاں بڑے مزے کی بات ہے، یہ چند دن قبل میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا، تو وہ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا جی حق مہر کنا؟ کہنے جی جڑا شری باندا ہے نا وہ لکھ لو۔ میں یار شری دی گل نہ کریا کرو، جو تہاڈا دل کرتا ہے نا وہ دسو، شریعت کی بات نہ کریں یار۔ اب یہاں دیکھیں بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا جو حق مہر رکھا گیا، نجاشی بادشاہ نے وہ خود ادا کیا۔ وہ حق مہر کتنا تھا؟ 400 مسکال سونا۔ آج ایک مسکال سونا تقریباً 4.2 گرام بنتا ہے، اور اس حساب سے اگر اس سونے کی دیکھیں نا 400 مسکال، یہ تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ بنتا ہے، 1.25 کلو کے قریب، اور یہ حق مہر تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ کا۔ تو جی سنت حق مہر جو لکھواؤ گے تو پھر تو بڑا بھارا ہے، جو دے سکتے ہیں وہ لکھیں، اور اس معاملے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ باقی سارے معاملات میں ہم کنجوسی نہیں کرتے، خسریاں تے سٹنے ہون تو کوئی پرواہ نہیں، باقی جناب والا عیاشیاں کرنی ہون اور برادری میں ناک رکھنی ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لگ رہے ہوں، کوئی نہیں، پھر کیا ہے، کیڑے پتراں دے بیاہ روز روز ہوندے نے۔ تو جب حق مہر کی باری آتی ہے نا، پھر عموماً ہم نے یہ ماحول دیکھا ہے، جی اماں نو بھی ساد لو، چاچے نو بھی ساد لو، تے مامے نو بھی ساد لو، تے فلانے نو بھی ساد لو، کوئی 10-15 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں عین نکاح کے موقع پہ، کوئی 10-15 منٹ مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کے بعد کہتے ہیں جی 5000 لکھ لو۔ بھئی یہی لکھنا تھا تو پھر اتنے مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے پیسے دیتے ہوئے تو لوگ منگتوں کو دے دیتے ہیں، آج کل کے حساب سے جتنی مہنگائی چل رہی ہے، اتنا تو ہمارا جو نوجوان شادی پہ جاتا ہے وہ جیب میں رکھ کے جاتا ہے، جی کہ تو سٹنے پہ گئے تو سٹ لیں گے۔ بھئی اتنا ہی دینا ہے تو پھر اتنے باہم مشوروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے کو پیش نظر رکھیں، اس معاملے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ارادہ فرمایا کہ حق مہر کی جو میعاد ہے نا مقرر کر دی جائے، اس سے زیادہ کوئی نہ دے۔ تو ایک بی بی آ گئی حضرت عمر کے دربار میں، تو سیدھی حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش ہو گئی، فرمایا بی بی کیا بات ہے؟ وہ مائی کہنے لگی کہ عمر جب اللہ نے پابند نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو پابند کرنے والے؟ وہ جب اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی جو قیمت ہے وہ مقرر نہیں کی، اللہ پاک نے کھلی چھٹی دے دیا، تو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ جس کو اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ عمر خطا کر گیا، بی بی ٹھیک کہہ گئی۔ تو کھلے دل کے لوگ تھے نا۔
آج تو جناب والا یہ چھوٹا سا سپاہی مان نہیں ہوتا، اس کی مزاج کے خلاف بات کرو تو وہ آگے سے کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، لیکن ان لوگوں کے جذبات کو، ان لوگوں کی حق پرستی پہ قربان جائیں کہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، وہ اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شریعت روک بھی نہیں لگاتی۔ بھئی لوگ بڑھ چڑھ کے دے رہے تھے، اس کے اندر نقصان تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک حکمت کے تحت اعلان فرمایا، لیکن وہ مائی آئی کہنے لگی عمر تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فوراً ہی سر جھکا دیا، کہنے لگے اماں ٹھیک کہہ گئی، عمر غلطی کر گیا۔ اللہ اللہ، کیا ان لوگوں کا انداز تھا یار! اللہ تعالیٰ ان کی لحد مبارکہ پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو بہرکیف بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر کتنا جی؟ 400 مسکال، تقریباً 1.25 کلو سونا۔ آپ اندازہ کر لیں، خود جا کے کیلکولیٹر لگا لیجئے گا کہ حق مہر کتنا بنتا تھا۔ یہ نجاشی بادشاہ نے خود ادا کیا۔ پھر بی بی ام حبیبہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو وہ خیبر کی جنگ اس وقت ہو رہی تھی جب یہ قافلہ حضرت جعفر طیار کی قیادت کے اندر پہنچا۔ بہرکیف یہ دوسرا خط تھا جو نجاشی بادشاہ کی طرف لکھا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل روم کی طرف خط روانہ فرمایا، اور یہ خط لے کے حضرت دحیہ کلبی گئے تھے۔ اچھا یہ بات کافی طویل ہے، یہ اگلے جمعے پہ چھوڑ لیتے ہیں۔ مقوقس بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی طرف جو خط لے کے گئے وہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ تھے۔ یہ مقوقس بادشاہ کے دربار کے اندر گئے اور بڑی حکیمانہ تقریر فرمائی۔ انہوں نے کہا مقوقس بادشاہ، جس ملک کے اندر تیری بادشاہی ہے نا، یہاں پہ کبھی فرعون بھی ہوتا تھا، اور وہ نہیں رہا تو رہنا تو نے بھی کوئی نہیں ہے۔ اسلام قبول کر لے ٹھیک رہ جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ حضور کا خط مبارک پیش کیا گیا، خط پڑھ کے سنایا گیا۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے نا بڑی کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کی، اس نے بڑے سوال جواب بھی کیے، وہ لمبی تقریر ہے۔ تو آخر مقوقس بادشاہ نے نا حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو اپنا مہمان رکھا۔ چند اس نے کہا جی آپ ٹھہریں، ہم سوچ بچار کرتے ہیں پھر آپ کو بلائیں گے۔ ایک دن اس نے نا اپنے سارے پادری بلا لیے جو بڑے بڑے راہب تھے، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا گیا، رات کا پہر تھا، اور حضرت حاتب ابن ابی بلتہ مقوقس بادشاہ کے دربار کے اندر میرے مصطفیٰ کا غلام پیش ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء، راہب اور پادری اور ہبر تھے وہ قطاروں کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اس دور کے بڑے بڑے عالم۔ لیکن یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک عام سا صحابی تھا نا، یہ حضور کے در سے فیض حاصل کرنے والا۔ اللہ اللہ دیکھے نا، بڑے بڑے نامور علم والے میرے مصطفیٰ کے در کے فقیر کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ جو حضور کے در کا غلام ہو جاتا ہے نا، کائنات کے سارے علم اس کے آگے صفر ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے در کا فقیر سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو بلایا گیا، راہب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقوقس بادشاہ نے نا اپنی طرف سے وہ 2-3 دن تیاری کرتا رہا، میں نے کیا پوچھنا ہے۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ سامنے پہنچے، وہ کہنے لگا جی میں نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ تم کہتے ہو جی تمہارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں الحمدللہ، مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو مقوقس کہنے لگا، اس نے کہا جی اچھا اگر سچے رسول ہیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب ان کی قوم نے ان کو ان کے شہر سے نکالا تھا تو انہوں نے اس قوم کے خلاف بد دعا کر کے ان کو ہلاک کیوں نہیں کروا دیا؟ اور دوسرا اس نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر مجھے خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مصر پہ مجھے بادشاہی دے دے، تو پھر خط لکھ کے مجھے دعوت اسلام دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اب سوال تو بہت بڑا تھا، 2-3 دن کے سوچ بچار کے بعد اور پادریوں سے مشورہ کر کے اس نے یہ سوال سوچا تھا۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، برجستہ جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے، فرمایا بقول تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور جو ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ کے سچے نبی ہیں، تم بھی کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فرمایا مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول تمہارے، ہم نہیں کہتے کہ وہ صلیب پہ چڑھے، ہم تو کہتے ہیں ارادہ کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو فرمایا بقول تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، تو فرمایا کہ جب ان کو چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر کے کروا کے ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کروا دیا؟ اب یہ برجستہ جواب سن کے نا
मकोकस फौरन कहने लगा अंतल हकीम अल्लज़ी जा मिन इंदिल हकीम, फरमाया तू भी हिकमत वाला है, लेकिन तुझे हिकमत वहां से मिली है जिस दर के टुकड़े तूने खाए हैं। अल्लज़ी जा मिन इंदिल हकीम, तू हिकमत वाले के पास से आया, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे हिकमत से माला माल कर दिया है। यानी जो मुस्तफ़ा करीम के दर का गुलाम हो जाता है, अल्लाह ताला सारी कायनात के अलूम पे उसको महारत अता फरमा दिया करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी की शान है। इसी वजह से तो जब आला हज़रत बरेली के ताजदार ने मेरे मुस्तफ़ा के दर की ग़ुलामी की ना, तो उस दौर के बड़े बड़े अलूम के अंदर माहिर लोग रियाजी के एक मसले के अंदर फंस गए थे। वो एक प्रोफेसर साहब, वो उन्होंने यूरोप जाने का इरादा किया कि वहाँ से जाके हल करवाएं। तो किसी ने मशवरा दिया कि बरेली चले जाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा वहाँ कौन है? वहाँ एक मौलवी बैठा हुआ है। मैंने कहा मौलवी, और ये मसला तो इतने बड़े बड़े प्रोफेसरों से हल नहीं हुआ, मौलवी कैसे हल करेगा? लेकिन कुर्बान जाए। और फिर आला हजरत अजीमुल बरकत की शान ये थी, उन्होंने ना दुनियावी अलूम ना दीनी अलूम बाहर दर्सगाहों में जाके नहीं पढ़े, या तो अपने अब्बा जी से पढ़ा है या घर में उस्ताद साहब एक पढ़ाने आते थे उनसे पढ़ा है। 13 साल की उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने फतवे पे महारत अता फरमा दी थी। अब वो रियाजी का मसला लेके वो प्रोफेसर साहब जब बरेली की सरजमीं पे आए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उस वक़्त किसी किताब का मुताला फरमा रहे थे। मुताला करते करते ही वो कहने लगा हज़रत सवाल है। फरमाया बताओ। वो कहने लगा तसल्ली से सुनने वाला सवाल है। फरमाया तुम बताओ, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। अब वो सवाल बताता गया, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फौरन इधर किताब का मुताला भी जारी है और साथ ऐसे जैसे पता नहीं कोई बड़ा सवाल है ही नहीं, साथ ही फौरन ही उसके सवाल का जवाब भी अता फरमा दिया। तो बारकैफ ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का शर्फ है। जो हजूर के दर का फ़कीर होता है ना, फिर उसको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े अंबरी का सदका हम सबको अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़